فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل سے حاضر خدمت ہوں۔ آج میں آپ کے لیے کتاب درس عقائد 18ویں حصے کا مطالعہ کروں گی، جس کے مصنف ہیں آیت اللہ مصباح یزدی اور ترجمہ کیا ہے جناب سمیر حسین بہاولپوری نے۔ تو آئیے مطالعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میں موجود ہوں صفحہ نمبر 223 پر، اور یہاں سے 33واں درس کا آغاز ہے۔ قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنا، یہ عنوان ہے۔ مقدمہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے اشارہ کر دیا ہے کہ ضرورت نبوت کی دلیل کا تقاضا یہ ہے کہ الہی پیغامات صحیح و سالم انسانوں تک پہنچے، تاکہ اس پر عمل کرتے ہوئے انسان اپنی دنیا و آخرت کی سعادت تک رسائی حاصل کر سکے۔ لہذا قرآن کا لوگوں تک پہنچنے تک محفوظ رہنا دوسری آسمانی کتابوں کی طرح محتاج بحث نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ کہاں سے معلوم کریں کہ دوسری آسمانی کتابیں بشر کے اختیار میں آنے کے بعد تحریفات کا شکار ہوئیں یا ایک مدت گزرنے کے بعد تاقیسیاں کا شکار ہو گئی، جیسا کہ آج ہمارے درمیان حضرت ابراہیم و حضرت نوح علیہ السلام کی کتابوں کا کوئی اثر موجود نہیں ہے، اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابیں اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہیں۔ لہٰذا ان مطالب کے پیش نظر یہ سوال اٹھتا ہے کہ آج ہمارے پاس جو آسمانی کتاب کے عنوان سے قرآن موجود ہے، کیا یہ وہی کتاب ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی؟ اس میں کسی بھی قسم کی کوئی تحریف، کمی و زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ البتہ وہ لوگ کہ جنہیں اسلام اور مسلمین کی تاریخ کا تھوڑا بہت بھی علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جانشین ائمہ علیہ السلام نے قرآن کی کتابت اور اس کی آیات کے حفظ کرنے میں کیا اہتمام کیا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخ کے مطابق تنہا ایک جنگ میں قرآن کے حافظین میں سے 70 افراد شہید کر دیے گئے۔ 14 صدیوں سے قرآن کو تواتر سے نقل کرنے اور اس کی آیات و کلمات اور حروف کی تعداد کو شمار کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ اس بات سے باخبر ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی قرآن میں معمولی تحریف کا امکان بھی نہیں دے سکتے۔ لیکن اگر تاریخ کے ایسے قطعی قرائن سے صرف نظر کر لیا جائے تو عقلی اور نقلی دلائل کے ذریعے قرآن کے سالم رہنے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یعنی پہلے مرحلے میں دلیل عقلی کی بنیاد پر قرآن میں کسی بھی چیز کے زیادہ ہونے کو ثابت کرنے کے بعد خود قرآن کی آیات کے سہارے اس میں سے کسی بھی چیز کے کم نہ ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کے سالم رہنے کی بحث کو دو مختلف حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہ ہونا۔ قرآن میں کسی بھی چیز کے زیادہ نہ ہونے کا مسئلہ تمام مسلمین بلکہ جہان کے تمام باخبر افراد کے نزدیک قبول شدہ ہے، بلکہ کوئی ایسا حادثہ بھی رونما نہیں ہوا
جس کی وجہ سے قرآن میں کسی بھی چیز کے زیادہ ہونے کا احتمال دیا جا سکے، اور اسی اضافے کے لیے کسی سند کا کوئی بھی وجود نہیں ہے، بلکہ عقلی دلیل کی بنیاد پر اس مسئلے کو اس طرح باطل کیا جا سکتا ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ قرآن کے معنی میں کسی کامل معنی کا اضافہ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا قرآن کا مثل یا نظیر لانا ممکن ہے، حالانکہ اعجاز قرآن اور بشر کی ناتوانی کے پیش نظر یہ امر باطل ہے۔ اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ تنہا ایک کلمہ یا ایک چھوٹی آیت کا صرف اضافہ ہوا ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ نظم سخن میں خلل وارد ہوا ہے اور قرآن اپنی اعجاز آمیز شکل و صورت سے خارج ہو گیا ہے، اور اس صورت میں قابل تقلید اور اس کے مثل لانے کا امکان پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے قرآن آیتوں کے اعجاز آمیز نظم، کلمات و حروف کے انتخاب پر منحصر ہے، لہذا ان میں خلل اور تغیر کے وارد ہوتے ہی وہ اپنی اصلی حالت سے خارج ہو جائے گا۔ لہذا جس دلیل کے ذریعے قرآن کا اعجاز ثابت ہے، اسی دلیل کے ذریعے قرآن کا اضافات سے محفوظ رہنا ثابت ہے، نیز اسی دلیل کے ذریعے کسی کلمہ یا جملے کا کم ہونا اس کے کم ہوتے ہی حالت اعجاز کے ختم ہو جانے کی نفی کرتا ہے، لیکن قرآن سے کسی کامل سورے کے کم نہ ہونے یا قرآن سے ایک کامل مطلب کا اس طرح سے خارج ہو جانا اس کے اعجاز میں خلل وارد نہ ہو، اس کے نہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے دوسرے دلائل کی ضرورت ہے۔ قرآن سے کسی چیز کا کم نہ ہونا۔ آج تک علماء اسلام خواہ سنی ہو یا شیعہ برابر اس امر کی تاکید کرتے رہے ہیں کہ جس طرح قرآن میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہوا، اسی طرح اس سے کچھ کم بھی نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے اپنے اس مطلب کے لیے بے شمار دلیلیں پیش کی ہیں، لیکن احادیث کی کتابوں میں بعض من گھڑت حدیثوں کو نقل کرنے کی وجہ سے، بعض معتبر روایتوں سے غلط مفہوم کو حاصل کرتے ہوئے بعض نے اس مطلب کا احتمال اور بعض نے قرآن سے بعض آیت کے کم ہونے کی تائید بھی کی ہے۔ قرآن کا کسی بھی قسم کی تحریف، خواہ اضافے کے معنی میں ہو یا کم ہونے کے معنی میں، اس سلسلے میں تاریخ کے قطعی قرائن ہونے کے علاوہ قرآن سے ایسے مطالب کا حذف ہو جانا جو اس کے اعجاز کو ختم کر دے، دلیل اعجاز کے ذریعے باطل ہے، بلکہ قرآن کی ایک سورہ یا ایک آیت کے حذف ہونے سے محفوظ رہنے کو خود قرآن کریم کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے، یعنی جب یہ امر واضح ہو گیا کہ تمام قرآن خدا کا کلام ہے اور اس میں ایک حرف کا بھی نہیں ہوا ہے، اس میں ایک حرف کا بھی اضافہ نہیں ہوا ہے، لہذا اس کی آیات کے مفاہیم نقلی و نابدی دلائل کے عنوان سے حجت ہیں۔ نقلی و تعبدی تے عین بے دال چھوٹی ہے، دلائل کے عنوان سے حجت ہے، لہذا قرآن کی آیت سے حاصل ہونے والے مفاہیم میں سے ایک مفہوم قرآن کا خدا کی جانب سے ہر قسم کی تحریف سے محفوظ رہنے کی ضمانت لینا ہے، جبکہ دوسری آسمانی کتابوں کی حفاظت خود اسی امت کے حوالے تھی۔ ایسی مفہوم سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں موجود ہے۔ یہاں پہ آیت کوٹ کی گئی ہے۔ یہ آیت 2 جملوں پر مشتمل ہے۔ پہلا جملہ اِنَّا سَخُن نَزَلْنَا ذکر اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کو خدا نے نازل کیا ہے اور نزول کے دوران اس میں کسی بھی قسم کا کوئی تصرف بھی نہیں ہوا ہے، اور دوسرا جملہ وَأَنَا لَحَافِظُونَ اس جملے میں نہایت تاکید ہوئی ہے جو اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ خدا نے اس میں کسی بھی قسم کی تحریف نہ ہونے کی ضمانت لے رکھی ہے۔ اور یہاں پہ ریفرنس کے لیے انڈر لائن کچھ سطور موجود ہیں۔
جیسے کہ وہ روایت جو آیتوں کی تفسیر یا اس کے بیان کرنے یا غلط تفسیروں اور معنوی تحریفوں کو باطل کرنے والی ہیں، جن سے یہ سمجھا گیا ہے کہ وہ قرآن کے کلمات کے حذف ہونے پر دلالت کرتی ہیں، جیسا کہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں علماء یہود و نصارہ کے سلسلے میں فرماتا ہے بما استحفظوا امن کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن جس مقدار میں نازل ہوا ہے اسی طرح انسانوں کے درمیان کم و زیادتی کے بغیر موجود ہے، تاکہ طالبان حقیقت اپنے مقصود حاصل کر سکیں۔ لہذا قرآن کے بعض نسخوں کا ناقص یا کتابت کے اعتبار سے غلط ہونا قرائنوں کے اختلاف یا نزول قرآن کے مطابق آیات اور سوروں کا منظم نہ ہونا، مختلف تفسیروں اور معنوی تحریفوں کا ہونا قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنے کے خلاف نہیں ہے۔ یہ آیت اگرچہ قرآن میں کسی بھی قسم کے اضافے کی نفی کر رہی ہے، لیکن ایسی تحریف کے نہ ہونے پر اس آیت سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ قرآن میں کسی بھی آیت کے اضافے کے فرض میں وہ آیت خود بھی شامل ہے، لہٰذا اس آیت کے ذریعے اس فرض کو باطل کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے قرآن کے معجزہ ہونے کے ذریعے اس فرضیہ کو باطل کیا ہے، اور پھر اسی آیت کے ذریعے کسی آیت یا سورے کا اس طرح سے حذف ہونا یا جو قرآن کے اعجاز آمیز نظم میں خلل وارد نہ کرے، اس قسم کے حذف سے قرآن کے محفوظ رہنے کو بھی ثابت کرتا ہے۔ پس اس طرح قرآن کا تحریف خواہ اضافے کے ساتھ ہو یا حذف ہونے کے ساتھ سے محفوظ رہنا عقلی اور نقلی دلائل کی ترکیب سے ثابت ہو جاتا ہے۔ اس بحث کے آخر میں اس نقطے کی طرف اشارہ کرنا لازم سمجھتے ہیں کہ قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن جہاں بھی ہو کتابت یا قرائت کے اعتبار سے محفوظ یا غلط تفسیر اور تحریف معنوی سے پوری طرح پاک ہو یا نزول کے مطابق اس کے سورے اور آیتیں منظم ہوں۔ سوالات۔ نمبر 1، قرآن کا تحریف سے محفوظ رہنے کے مسئلے کو بیان کریں۔ نمبر 2، تاریخی اعتبار سے قرآن کے تحریف سے محفوظ رہنے پر دلائل کیا ہیں؟ نمبر 3، قرآن کا محفوظ رہنا کس طرح ثابت کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، قرآن میں زیادتی کے نہ ہونے کو ثابت کریں۔ نمبر 5، کس دلیل کی بنیاد پر قرآن سے کچھ بھی کم نہیں ہوا ہے؟ نمبر 6، کیا انہی دلیلوں کے ذریعے قرآن میں اضافہ نہ ہونے کو ثابت کیا جا سکتا ہے؟ کیوں اور کیسے؟ نمبر 7، اس امر کی وضاحت کریں کہ قرآن کا قرات یا کتابت کے اعتبار سے ناقص ہونا، معنوی تحریفوں اور مختلف تفسیروں کا ہونا، یوں کر قرآن کا کسی بھی قسم کی تحریف سے محفوظ رہنے کے مسئلے کے خلاف نہیں ہے۔ اور سامعین کرام، یہاں سے 34واں درس شروع ہوا چاہتا ہے، جس کا عنوان ہے اسلام کا جہانی اور جاویدانی ہونا۔ مقدمہ۔ ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا اور ان کے پیغامات پر یقین کرنا لازم ہے، لہٰذا انبیاء علیہ السلام میں سے کسی بھی نبی کا انکار یا ان کے پیغامات میں سے کسی پیغام کا منکر ہونا ربوبیت، تشریع کے انکار اور شیطان کے کفر کی مانند ہے۔ لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے ثابت ہو جانے کے بعد آپ پر اور ان سبھی احکام پر ایمان لانا کہ جو خدا کی طرف سے نازل ہوئے ہیں
ضروری اور واجب ہے، لیکن کسی بھی نبی اور اس کی کتاب پر ایمان لانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی شریعت پر عمل کرنا بھی ضروری ہو۔ جیسا کہ مسلمین تمام انبیاء علیہ السلام اور ان کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ گزشتہ شریعتوں پر عمل نہیں کر سکتے۔ جس طرح سے ہم نے پہلے اشارہ کیا کہ ہر امت پر اسی دور کے نبی کی شریعت پر عمل کرنا واجب ہے، لہٰذا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل کرنا تمام انسانوں پر اسی وقت واجب ہوگا کہ جب آپ کی رسالت کسی خاص قوم سے مخصوص نہ ہو اور آپ کے بعد کسی دوسرے نبی کی بعثت نہ ہونی ہوئی کہ جس کی وجہ سے شریعت اسلام کے منسوخ ہونے کا سوال پیدا ہوتا۔ اسی وجہ سے اس مسئلے پر بحث کرنا ضروری ہے کہ کیا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جہانی اور جاودانی ہے یا پھر کسی خاص قوم اور زمانے سے مخصوص ہے۔ اس مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے اسے صرف عقلی بنیاد پر حل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نقلی علوم اور تاریخ میں تحقیق و جستجو کرنی ہوگی، یعنی اس کو حل کرنے کے لیے معتبر اسناد کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ یہاں انڈر لائن ایک سطر موجود ہے۔ اس کتاب کے 29ویں درس کی طرف رجوع کیا جائے، اور جس کے لیے قرآن کریم کی حقانیت اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و عصمت آشکار ہو چکی ہو، اس کے لیے کتاب و سنت سے زیادہ معتبر مدرک کچھ اور قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام کا جہانی ہوں۔ اسلام کا جہانی ہوں، ہے واو اور نون۔ اسلام کا جہانی ہونا۔ سامعین، یہاں پہ مس پرنٹنگ کی وجہ سے میں غلط ہیڈنگ میں نے پڑھ لی ہے۔ اس کا نام صحیح ہے اسلام کا جہانی ہونا۔ اسلام کا جہانی ہونا اور کسی خاص قوم سے مخصوص نہ ہونا اس دین کی ضروریات میں سے ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، ان لوگوں کو بھی بخوبی معلوم ہے کہ اسلام جہانی ہے اور کسی خاص سرزمین سے مخصوص نہیں ہے۔ اس کے علاوہ تاریخی شواہد بے شمار ہیں جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیصر روم، بادشاہ ایران، مصر و حبشہ کے حاکم اور شامات شین الف شام میم الف ما تے کے فرما رواں نیز عرب کے قبیلوں کے رئیسوں کے نام خاص خطوط تحریر فرمائے اور انہیں اسلام کی طرف دعوت دیتے ہوئے اسے قبول نہ کرنے کی صورت میں عذاب سے ڈرایا۔ لہٰذا اگر دعوت اسلام عمومی نہ ہوتی تو دوسری سرزمینوں کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے لیے خطوط روانہ نہ کرتے۔ لہٰذا کوئی بھی شخص حقانیت اسلام پر ایمان اور اس کی شریعت پر عمل کرنے میں فرق کا قائل نہیں ہو سکتا، اور کوئی بھی اس شریعت پر عمل کرنے اور اس کی پیروی کرنے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اسلام کے جہانی ہونے پر قرآنی دلائل، جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے کہ ایسے مطالب کو ثابت کرنے کے لیے بہترین دلیل قرآن کریم ہے کہ جس کی حقانیت اور معتبر ہونا گزشتہ دروس میں ثابت ہو چکا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ایک فرد بھی قرآن کا اجمالی مطالعہ کرے تو اسے بخوبی معلوم ہو جائے گا کہ اس کی دعوت جہانی ہے اور کسی خاص قوم یا سرزمین سے مخصوص نہیں ہے، جیسا کہ بہت سی آیات میں یا ایھا الناس، اے لوگوں، یا پھر یا بنی آدم، اے اولاد آدم جیسے عناوین کے ذریعے لوگوں کو خطاب کیا ہے، اور اپنی ہدایت کو الناس العالمین کا تمام انسانوں کے
لیے قرار دیا ہے۔ یہاں ریفرنس کے لیے انڈر لائن پرسطور ہے۔ یہ خطوط تاریخ میں درج ہیں جنہیں مکاتیب رسول نامی کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ آیت 21، نساء آیت 174، فاطر آیت 15، سورہ اعراف آیت 35، 31، 38، 37، 34، سورہ یاسین آیت 40، سورہ بقرہ 187، 185، سورہ آل عمران 138، ابراہیم 1 اور 52، جاسیہ 20، زمر 41، نحل 44، کہف 54، حشر 21، سورہ انعام 90، یوسف 1 اور 40، 104، صاد 87، تکویر 27، قلم 52۔ اس کے علاوہ بہت سی آیات ہیں۔ آیات میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تمام انسانوں الناس العالمین کے لیے مقرر کیا ہے، اور ایک آیت میں اس کی دعوت کو ہر اس شخص سے مخصوص اور شامل ہو جانا ہے جو اس سے باخبر ہو جائے۔ اسی طرح دوسرے مقامات پر ادیان آسمانی کے ماننے والوں کو اہل کتاب کے عنوان سے خطاب کیا ہے اور انہیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو قبول کرنے کی دعوت دی ہے۔ نیز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کے نزول کے ہدف کا دوسرے ادیان پر اسلام کی کامیابی کو قرار دیا ہے۔ ان آیات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کی دعوت کے عمومی ہونے اور اسلام کے جہانی ہونے میں کوئی شک باقی نہیں رہتا۔ اسلام کا جاودانی ہونا۔ گزشتہ آیات جس طرح عمومی کلمات بنی آدم العالمین من ناس کے استعمال اور غیر عرب قوموں کو خطاب کرنے کے علاوہ بقیہ آسمانی ادیان کے ماننے والوں کو مخاطب کر کے اسلام کے جہانی ہونے کو ثابت کرتے ہیں، اسی طرح زمان کو مطلق قرار دیتے ہوئے کسی خاص زمانے سے مخصوص ہونے کی نفی کرتی ہے، بلکہ اس آیت کی تعبیر لیظہر علی الدین کسی بھی قسم کے شبہ کو زائل کر دیتی ہے۔ اسی سورہ فصلت کی 42 آیت کے ذریعے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ جس میں خدا فرماتا ہے، یہاں آیت کوٹ ہوئی ہے اور اس نقطے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے کہ قرآن کبھی بھی مقام اعتبار سے ساقط نہیں ہو سکتا۔ یہاں میں آپ کو آیت پڑھ کے سناؤں گی، لیکن یہاں پہ اعراب اس پہ شامل نہیں ہے، تو اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ وان الکتاب عزیز سے لایاتی الباطل من بین یدی ولا من خلفا تنزیل من حکیم حمید۔ نیز یہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی دوسرے نبی اور اس کی شریعت کے ذریعے دین اسلام کے منسوخ ہونے کو بھی رد کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اسی طلب کے تحت بے شمار روایتیں بھی وارد ہوئی ہیں۔ انڈر لائن سطور موجود ہیں۔ سورہ نساء آیت 79، حج 49، سبا 28، سورہ انبیاء 108، فرقان 1، انعام 19، سورہ آل عمران 45، 70، 71، 98، 99، 110، مائدہ 15، 19، سورہ توبہ 33، فتح 38، صف 9، سورہ توبہ 33، فتح 38، صف 9۔ حلال محمد حلال الی یوم
القیامہ و حرامہ حرام الی یوم القیامہ. جس طرح سے اسلام جہانی ہے اسی طرح سے جاویدانی بھی ہے، جو دین کی ضروریات میں سے ہونے کے علاوہ کسی بھی دلیل سے بے نیاز ہے. چند شبہات کا حل. اسلام کے دشمن جنہوں نے اسلام کو نابود کرنے کے لیے اپنی کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کیا اور برابر اس سے برسر پیکار رہے اور ہمیشہ اس کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی، انہوں نے یہ شبہ ظاہر کیا ہے جن کے ذریعے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسلام عربوں سے مخصوص ہے اور بقیہ انسانوں کا اس سے کوئی سروکار نہیں. انہوں نے اپنے اعتراض کی تائید میں یہ آیت پیش کی ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کا حکم دیتی ہے. اسی طرح سورہ مائدہ کی 69 آیت کو بھی اپنی سند بناتے ہیں کہ جس میں خدا یہود و نصارہ اور صائبین کی طرف اشارہ کرنے کے بعد سعادت کے لیے ایمان کو معیار قرار دیتا ہے اور سعادت کے لیے اسلام کو قبول کرنے کی طرف کوئی اشارہ نہیں کرتا. اس کے علاوہ اسلامی فقہ میں اہل کتاب کا شمار مشرکین میں نہیں ہے، بلکہ جزیے کو ادا کرنے کے ذریعے دامن اسلام میں ان کے مال و جان محفوظ ہیں اور اپنی شریعت کے مطابق اعمال انجام دے سکتے ہیں. لہٰذا اس طرح انہیں اجازت دینا گویا ان ادیان کی حقانیت کو تسلیم کرنا ہے. اس شعبے کے جواب میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ آیت جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ داروں اور اہل مکہ کا تذکرہ ہے، دراصل وہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے پہلے مرحلے کو بیان کرنے والی ہے اور اس کے بعد اہل مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں اور اسی طرح پھیلتے پھیلتے تمام انسانوں کو اپنے دائرے میں شامل کر لیتی ہے. لہٰذا ایسی آیت کو ان آیتوں کے مخصوص کرنے والی نہیں مان سکتے کہ جو اسلام کے جہانی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اس لیے کہ یہ آیات عمومی طور پر لوگوں کو اپنا مخاطب بناتی ہیں اور انہیں تخصیص سے کوئی سروکار نہیں. انڈر لائن جو حوالہ دیا گیا ہے کافی جلد 57. لیکن سورہ مائدہ کی مذکورہ آیت اس نقطے کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ تنہا اسی دین یا فلاں دین سے منسوب ہونا سعادت حقیقی کے حصول کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ سعادت کے لیے ایمان واقعی اور ان وظائف پر عمل کرنا بھی ضروری ہے جسے خدا نے اپنے بندوں کے لیے مقرر فرمایا ہے. اور ان دلائل کی بنیاد پر جو اسلام کے جہانی اور جاویدانی ہونے کو ثابت کرتے ہیں وہ اس امر کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بعد ان قوانین پر عمل ضروری ہے جو آپ پر نازل ہوئے. لیکن اہل کتاب کا مشرکین کے مقابلے میں ممتاز ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ اسلام کو قبول کرنے اور اس کے قوانین پر عمل کرنے سے معاف کر دیے گئے ہیں، بلکہ ایک دینی مصلحت یہ ہے جو ان کے لیے رکھی گئی ہے. بلکہ شیعوں کے اعتقاد کے مطابق یہ چھوٹ بھی ایک معین مدت کے لیے ہے. یہ چھوٹ بھی ایک معین مدت کے لیے ہے کہ جب امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا ظہور ہوگا تو ان سے یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا اور ان سے بھی اسی طرح کا برتاؤ ہوگا کہ جس طرح مشرکین سے ہوا ہے. اس مطلب کو اس جملے سے استفادہ کیا جا سکتا ہے لِیَظْہَرَ عَلَى الدِّینِ کَلَا. سوالات. نمبر 1، کس صورت میں تمام انسانوں پر اسلام کی پیروی کرنا واجب ہے؟ نمبر 2، اسلام کی جہانی اور جاویدانی ہونے پر قرآنی دلائل کیا ہیں؟ نمبر 3، اس مطلب کے لیے ان دلائل کے علاوہ کیا کوئی اور دلائل پیش کیے جا سکتے ہیں؟ نمبر 4، اس عمل کی وضاحت پیش کریں کہ وہ آیت جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے رشتہ داروں کو دعوت اسلام کا حکم دیتی ہے، کیا وہ آیت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ان کے رشتہ داروں سے مخصوص ہونے پر دلالت کرتی ہے؟
نمبر 5، اس مطلب کی وضاحت کریں کہ کیا سورہ مائدہ کی 69 آیت 69 دوسری امتوں کا اسلام کی پیروی سے معاف ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ نمبر 6، کیا اہل کتاب کا اپنی شریعت کے مطابق عمل کرنا شریعت اسلام کے احکام کی پیروی سے معذور ہونے کی دلیل ہے؟ اور سامعین کرام، یہاں میں اپنے مطالعے کو روک رہی ہوں، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔